قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ تمامی حضرات اطمینان و سکون کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو افراتفری کا ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں جلسے میں. بڑی محنتوں کے بعد یہ جلسہ سجایا جاتا ہے. ان محنتوں کو اگر دیکھنا ہے تو کمیٹی والوں سے پوچھو, گھر گھر جا کر کے بھیک کی طرح پیسہ مانگا جاتا ہے, تب کہیں جا کر کے اتنا بہترین جلسہ سجایا جاتا ہے. اور تھوڑی سی دیر میں مزے کی خاطر جو ہے وہ جلسے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو. آپ دیکھ رہے ہو منبر نور پہ تشریف فرما گل گلزار سیادت چمن زہرا کے پھول آل رسول حضور سید شہادت میاں صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہے. آپ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہو. آل رسول کی موجودگی میں بھی آپ ایک افراتفری کا ماحول پیدا کیے ہوئے ہو. آل رسول کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ اور ہمارے نوجوان یہاں پر جلسے کو بخوبی سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ مزے کے طور پہ بیٹھے ہیں. بس ان کو مزہ ملنا چاہیے, تھوڑی تفریح آنی چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مزے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور سیلفی لے کر کے ادھر ادھر بس شیئر کرنا ہے. بس وہ یہی مزہ ہے ان کے لیے. آپ لوگ سکون سے بیٹھے, سننے کی نیت سے بیٹھے. ارے آج تک راتیں گزاری تھی اپنے باپ کے لیے, آج کی رات گزار دو رسول پاک کے لیے. ایسی راتیں روزانہ دیکھنے کو تھوڑی ملتی ہیں. یہ فرشتے جو کاندھے پہ بیٹھے ہیں, داہنی جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھنے پہ مقرر ہے, بائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھنے پہ مقرر ہے. تو ایسا کریں, آپ یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں. یہ انجمن برکات رضا نے کتنی محنتوں کے بعد یہ پروگرام کو سجایا ہے, تو اس پروگرام میں بیٹھ کر کے آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں, مدینے والے مصطفیٰ کا نام لیں, تاکہ داہنی جانب بیٹھا ہوا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا رہے. کچھ میرے بزرگ, میرے عزیز دور کھڑے ہوئے ہیں. میں گزارش کروں گا اگر سمجھ میں آ جائے تو اب اندر جگہ خالی ہو چکی ہے, تھوڑی سی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, بڑی تیزی کے ساتھ اپنی تقریر کو شروع کروں گا. بس یہ تھوڑا افراتفری والا ماحول تھا, اس لیے یہ چند جملے میں نے بول دیے, ورنہ میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. بس آپ حضرات سکون کے ساتھ تھوڑی دیر مجھ کو سماعت کر لیں. ہر انسان کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے, بیان کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے, سب میرے سر کا تاج ہیں. آل رسول کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے آج پہلی بار میں سرولی کی سرزمین پہ آیا ہوں, تو مجھے احساس کمتری کا شکار مت ہونے دیجیے گا. میں یہاں سے جاؤں تو آل رسول کی مستجاب دعائیں اپنے دامن میں لے کر کے جاؤں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو مصطفیٰ کے ثنا خان بن کے رہتے ہیں, جو مصطفیٰ کے ثنا خان بن کے رہتے ہیں, وہ اپنے عہد کی پہچان بن کے رہتے ہیں. اور جدا ہے شان علی تیرے شہزادوں کی, جدا ہے شان علی تیرے شہزادوں کی, ارے جہاں بھی رہتے ہیں سلطان بن کے رہتے ہیں. جدا ہے شان علی تیرے شہزادوں کی, جہاں بھی رہتے ہیں سلطان بن کے رہتے ہیں. آل رسول کی موجودگی ہے. بس آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نو شہ بزم جنت, کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ, دافع جملہ بلا, شافعی روز جزا, یعنی سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و بالا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہ, جان مسیحا, رحمت کا دریا, غمزدوں کا سہارا.
جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر ازہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو ذرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رضا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، ارے آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ محبت سے درود پاک سنائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، یہ غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدوں و مبشروں و نذیرا، گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اپنے رب کے حکم سے بلاتے ہو اس کی بارگاہ کی طرف۔ ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ یہ آیت کریمہ میں اگر ہر لفظ پہ تقریر کی جائے تو ایک اپنی جگہ موضوع ہے، لیکن ہر لفظ پہ نہیں کروں گا، صرف دو لفظ پہ پوری تقریر کروں گا، ایک ارسلنا پہ اور دوسرا سراجم منیرہ پہ۔ بس دو باتیں بتا کے تقریر کو ختم کر دوں گا۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں، میں نے آیت کریمہ پڑھی، رب فرماتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ ارسلنا باب ارسال سے ہے، اور ارسال کے معنی آتے ہیں بھیجنا، اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو، بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ مثال کے طور پر میں انجمن برکات رضا کی دعوت پر آپ کے یہاں سرولی میں آیا، اب یہاں سے میں بریلی شریف جاؤں گا، آپ لوگ مجھے بھیجیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی پیدا نہیں ہوا ہوں بلکہ پہلے سے موجود ہوں، تبھی تو آپ مجھے بریلی شریف کی طرف بھیجو گے۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا، تو بھیجا اب جا رہا ہے، تخلیق کب کی ہے اس کو سمجھنا ہے، تو آپ کو حدیث قدسی سمجھنا پڑے گی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ فرمان خدا کا ہو اور زبان مصطفیٰ جانے رحمت کی ہو۔ ایک حدیث پاک ہوتی ہے جو فرمان نبی کا ہے اور صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث میں راوی جتنا زیادہ ثقہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ قوی ہوتا ہے، حدیث اتنی ہی زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہو اس حدیث کا جواب نہیں، جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہو اس حدیث کا جواب نہیں، جس حدیث کے راوی حضرت
عبد الرحمن ابن ابو بکر ہوں اس حدیث کا جواب نہیں. ارے جس حدیث کے راوی حضرت امام زین العابدین ہوں اس حدیث کا جواب نہیں. جس حدیث کے راوی امام حسین ہوں اس حدیث کا جواب نہیں. جس حدیث کے راوی امام حسن ہوں اس حدیث کا جواب نہیں. ارے جس حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہوں اس حدیث کا جواب نہیں. جس حدیث کے راوی عثمان غنی ہوں اس حدیث کا جواب نہیں. جس حدیث کے راوی عمر فاروق اعظم ہوں اس حدیث کا جواب نہیں. اور جس حدیث کے راوی ابو بکر صدیق ہوں اس حدیث کا جواب نہیں. تو سوچو جس حدیث کے راوی مدینے والے مصطفیٰ ہے وہ حدیث کیسی بے مثال ہے. ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حدیث قدسی فرمان خدا کا ہو, روایت کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت. ایک یہ بھی اور ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ قرآن کے علاوہ اللہ نے جو اپنے محبوب سے فرمایا اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو رب فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا تو محبوب بھیجے اب جا رہے ہیں, تخلیق کب کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے حدیث قدسی سنو. میرا رب فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا, مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. فاحببت ان اعرف, تو میرا رب فرماتا ہے میں نے خود پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت خلقا, اور ایک روایت میں فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رب فرماتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. کب پیدا فرمایا؟ جب زمین نہیں تھی. کب پیدا فرمایا؟ جب آسمان نہیں تھا. کب پیدا فرمایا؟ جب چاند نہیں تھا. کب پیدا فرمایا؟ جب کہ سورج نہیں تھا. کب پیدا فرمایا؟ جب آگ نہیں تھی. کب پیدا فرمایا؟ جب مٹی نہیں تھی. کب پیدا فرمایا؟ جب ہوا نہیں تھی. کب پیدا فرمایا؟ جب پانی کا وجود نہیں تھا. اور علماء کرام جانتے ہیں سید صاحب قبلہ کی دعائیں لیتے ہوئے بشر مرکب ہے چار چیزوں سے, آگ, پانی, مٹی, ہوا. اور نبی کو اللہ نے اس وقت پیدا فرمایا جب آگ بھی نہیں تھی, پانی بھی نہیں تھا, مٹی بھی نہیں تھی, ہوا بھی نہیں تھی. اور بشر مرکب ہے چار چیزوں سے. ارے بشر کی رنگ لگانے والوں, اللہ نے اپنے محبوب کو اس وقت پیدا فرمایا جب یہ آگ, پانی, مٹی, ہوا تھی ہی نہیں, صرف نور تھا. میرا ایمان پکار کے کہتا ہے اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حسنت, جشن میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ فرقان رضا منظری. حضرات, لباس بشریت نے محبوب کو کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم گناہگار فیض حاصل کر سکیں. ہم گناہگار فیض حاصل کر سکیں. رب فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. محبوب اعلان کر دو, آپ کہہ دو. لفظ قل اگر پڑھ لیں یہ وہاں بھی تو وسیلہ ثابت. لفظ قل, قل کا معنی محبوب بات میری ہے, کہہ تم تو. میرا رب قادر مطلق ہے, احکم الحاکمین ہے, مالک علی الاطلاق ہے. میرا رب چاہتا تو ڈائریکٹ بندوں سے فرماتا میرے بندوں ایسا کرو, لیکن رب ایسا نہیں کرتا ہے. رب فرماتا ہے محبوب بات میری ہے, زبان اپنی سے تم کہہ دو. اسی کو علامہ حسن کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی, قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. رب فرماتا ہے محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, میرے پاس وحی آتی ہے. پتا چلا وحی آتی ہے تو میرے آقا خیر البشر ہیں, میرے آقا نبیوں کے امام ہیں. اب آپ سنو, رب فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں تھا, میں نے خود پسند کیا کہ کوئی مجھے پہچانے. میرا رب فرماتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اے میرے مولا پہلے زمین کا فرش بچھا دیتا, پھر اپنے محبوب کو بھیجتا, پہلے آسمان کا شامیانہ لگا دیتا, تب اپنے محبوب کو پیدا فرماتا, پہلے سورج کو پیدا فرما دیتا, پھر اپنے محبوب کو پیدا فرماتا, پہلے چاند کو پیدا فرما دیتا, پھر اپنے محبوب کو پیدا فرماتا, پہلے ستاروں کے قمقمے لگا دیتا, پھر اپنے محبوب کو پیدا فرماتا. اے سنوری
सिरौली कला के जिंदा दिल मुसलमानों, पूरी तवज्जो आप मेरी तरफ रखिएगा। मैं नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, एक जुमला मिस हो गया तो तकरीर का मफहूम ज़हन से निकल जाएगा। देखो अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद और सूरज के पैदा फरमाने से पहले, सितारों के पैदा फरमाने से पहले, हवाओं के पैदा फरमाने से पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया। ऐसा क्यों है? तो सुनो, एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं। मिसाल के तौर पे हमारे मखदूम हुजूर सैयद शहादत मियां साहिब किबला मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे हों, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हों। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े में हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। मिसाल के तौर पे तकरीब फ़हीम के लिए बोल रहा हूँ। हजरत तशरीफ ले जा रहे हों, मुबारकबाद देने के लिए मुरीदीन आ रहे हों, मुबारकबाद देने के लिए मुहिब्बीन आ रहे हों, मुबारकबाद देने के लिए मुतवस्सिलीन आ रहे हों। उन्हीं मुबारकबाद देने वालों में आ गए हसन रज़ा साहिब किबला, गुलाब का एक पौधा लिए हुए, गुलाब का एक पेड़ दिए हुए हाथ में कि हजरत आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, हम वहाँ के लिए जिंदगी भर दुआ करते रहे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आप उस दयार में तशरीफ ले जा रहे हैं, ये गुलाब का पौधा मुझसे ले लीजिए। सैयद साहिब किबला ने कहा कितने कीमत का है? वो भी कीमत बता दी। मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, 5 रुपए बता दिए। आपने गुलाब का पौधा लिया, सैयद शहबाज मियाँ को साथ में लिया और कहा बेटा मैं इस गुलाब के पौधे को लगा करके जा रहा हूँ, बेटा मैं जा रहा हूँ हज के लिए, ये गुलाब का पौधा सूखने नहीं पाए, ये गुलाब के पौधे को सूखने मत देना, इसकी देखभाल करते रहना। सैयद साहिब किबला तशरीफ ले गए। अब आप जब वापस आते हैं तो क्या पूछा बेटे से, शहजादे से, बेटा वो गुलाब का पौधा क्या हुआ? कहा अब्बा अब तो वो बड़ा हो गया है, पेड़ हो गया है और अब तो उस पर गुलाब आ गए हैं, अब तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जब सैयद साहिब किबला तशरीफ लाए तो सैयद साहब किबला ने गुलाब का पौधा देखा तो मुस्कुरा के कहा मेरा गुलाब। इतने में जमीन में दामन पकड़ लिया सैयद साहिब किबला, इतनी बड़ी बातें न करो, आप कहते हो ये मेरा गुलाब है, अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये गुलाब का पौधा कहाँ नसब करते, अगर मैंने अपना सीना न दिया होता तो ये गुलाब का पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा ये जमीन इतना बड़ा दावा ना कर, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये गुलाब का पौधा कैसे परवान चढ़ता? इतने में सूरज ने कहा ये जमीन और आसमान इतने बड़े बोल ना बोलो, अगर मैंने इसे अपनी गर्मी ना दी होती, इसे मैंने अपनी हरारत ना दी होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, मेरा गुलाब है। देखो पौधा एक है गुलाब का, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है। अगर समझ गए तो आप खामोश नहीं रहोगे। गुलाब का पौधा एक है, सब एहसान जता रहे हैं। इतने में चांद ने कहा ये जमीन और आसमान और सूरज, अगर रात में मैंने अपनी किरणें इस पे नहीं डाली होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब भी है। इतने में हवा ने कहा ये जमीन और आसमान, ये चांद और सूरज इतनी बड़ी बातें न करो, इतने बड़े बोल न बोलो। अगर झूला अगर तुमने अपनी किरणें डाली है तो रात में झूला मैंने झुलाया है, कभी नसीमे बहार बनकर, कभी मौसमे बहार बनकर, कभी बादे सबा बनकर। इतने में हवा ने कहा ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब भी है। इतने में शबनम ने कहा ये हवा इतनी बड़ी बातें ना कर, अगर झूला तूने झुलाया है तो सुबह को मुंह मैंने धुलाया है इस पौधे का। ये सिर्फ तेरा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद पैदा फरमाने से पहले, सूरज को पैदा फरमाने से पहले, हवा को पैदा फरमाने से पहले, अरे कायनात को पैदा फरमाने से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमा दिया। देखो गुलाब का पौधा एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग एहसान जता रहे हैं, हवा अलग एहसान जता रही है। इसलिए परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को सारी कायनात से पहले पैदा फरमा कर ये पैगाम दे दिया, मेरा ये महबूब किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात का एहसान करने के लिए तशरीफ आया। नारे रिसालत,
بات نہیں ہے. جہاں سب کی نظریں جھک جاتی ہیں وہاں سے میرے امام کی نظریں اٹھتی ہیں. میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, وہ اس دنیا کی جان ہے. وہ اندھے سوچیں جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے. اگر نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل جاتے تو یہ کائنات کا نظام کیا ایسے ہی رہتا؟ تو جان ہے اس جہان کی. موٹر سائیکل کی جان پٹرول ہوتا ہے, اگر ختم ہو جائے تو گاڑی آگے نہیں بڑھتی. گھڑی کی جان اس کا سیل ہوتا ہے, آپ اسے نکال لیجئے جو سوئی جہاں ہے وہی رک جائے گی. اور جیسے ہی سیل ڈالا آپ نے گھڑی چلنا شروع ہو گئی, کیونکہ وہ گھڑی کی جان ہے. آپ سوچو آقا معراج کو تشریف لے گئے, بستر بھی گرم رہا, زنجیر بھی ہلتی رہی, پانی بھی بہتا رہا. کچھ سمجھے آقا عالم کی جان ہے. جب آقا معراج کو تشریف لے گئے, ارے عالم کی جان آسمان پر چلی گئی. کائنات کی جو چیز تھی وہی روک دی گئی, وقت کی رفتار روک دی گئی, ہر چیز کو وہی ٹھہرا دیا گیا. اور جب آقا معراج سے تشریف لائے عالم کی جان آ گئی, بستر بھی گرم رہا, زنجیر بھی ہل رہی, پانی بھی بہنے لگا. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اے نبی کا میلاد سننے والوں, میرے نبی کی عظمت دیکھو. آج یہ انجمن برکات رضا میں یہ کتنا اچھا پنڈال لگایا. سید صاحب قبلہ دولہ کی شکل میں تشریف فرما ہے. سید صاحب قبلہ اور ہم سب لوگ جب یہاں سے چلے جائیں گے کہ یہ ڈیکوریشن ایسے ہی رہے گا؟ آپ بتاؤ, دولہ چلا جائے تو کیا ڈیکوریشن رہے گا؟ اور سنو, شادی کا موقع آتا ہے, دولہا کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا ہے, منڈپ سجایا جاتا ہے کہ نہیں, وہ پوری سجاوٹ ہوتی ہے. اور جیسے ہی نکاح ہوا, دولہا رخصت ہوا, پھر وہ شادی ہال کے اندر جو سجاوٹ ہوتی ہے کہ وہ سجاوٹ باقی رہتی ہے؟ سب ختم, سب ہٹ جاتی ہے, ساری چیزیں ہٹ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دولہا چلا گیا, سجاوٹ ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورج اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا, یہ چاند اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا, یہ ستارے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائے, یہ زمین اپنے محبوب کے لیے بچھائی, یہ آسمان کا شامیانہ اپنے محبوب کے لیے سجایا ہے. اے پیارے مسلمانوں, محبوب گیا نہیں ہے بلکہ ہماری نظروں سے چھپ گیا ہے, ہماری نظروں سے روپوش ہو گیا ہے. میرا آقا کل بھی زندہ تھا اور آج بھی اپنے مزار میں زندہ ہے, دولہا مزار میں لیٹا ہوا ہے. میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جائے. ارے کمیٹی والوں, آپ لوگ سامنے آ کر کے بیٹھو, آپ ہی لوگ ہوتے ہو, سامنے آ کر کے بیٹھو. سب سید صاحب قبلہ کا دیدار کرو سامنے سے, آل رسول کا. سب لوگ بیچ میں بیٹھو, سامنے سے آرام سے بیٹھ کر کے دیکھو. دولہا قبر میں آرام کر رہا ہے, تبھی تو یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. میرا امام کہتا ہے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضرات, اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب ایک بات اور سمجھیے, پیدا تمام نبیوں سے پہلے فرمایا, صرف ارسل میں بول رہا ہوں ابھی حضرت, پیدا تمام نبیوں سے پہلے فرمایا اور بھیجا تمام نبیوں کے آخر میں. ایسا کیوں؟ الاول فالاول, جو پہلے وہ پہلے. آپ ڈاکٹر صاحب کی دکان پہ جاتے ہو, جس کا پرچہ پہلے لگ گیا اس کا نمبر پہلے. میں ایمرجنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, اگر ذہن میں آ سکتا ہے کوئی ایمرجنسی فیس زیادہ دینے تو اس کا پہلے آ جاتا ہے, لیکن میں ترتیب کی بات کر رہا ہوں. الاول فالاول, جو پہلے وہ پہلے. یہ میرے مولا جب پیدا تمام نبیوں سے پہلے فرمایا
تو بھیجا تمام نبیوں کے آخر میں کیوں؟ یہ بات ذہن میں آئی، تو اسے بھی میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں۔ آپ ستارے دیکھتے ہو، جو رات میں ستارے چمکتے ہیں، صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو کیا ستارے نظر آتے ہیں؟ آپ بتاؤ، ستارے نظر آتے ہیں؟ اور جیسے ہی سورج غروب ہوا ستارے دکھنا شروع ہو گئے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ سورج جو ہے وہ کہیں چلا نہیں جاتا ہے۔